لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 اور 42 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یقیناً ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی کے اندر سوار کیا، وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ان کے لیے اس کشتی جیسی اور بھی ایسی چیزیں پیدا کیں جس میں یہ سوار ہوتے ہیں یا جس میں یہ آئندہ سواری کریں گے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے سورج اور چاند کے نظام کا بیان فرمایا، دن اور رات کے نظام کا بیان فرمایا ہے، اور آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین قدرت کی ایک عظیم نشانی یعنی کشتیوں کا پانی کے اوپر تیر کر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ انسانوں کو بھی لے کر اور انسانوں کا جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کو بھی لے کر جانا۔ اور اللہ رب العالمین یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو خالق کائنات، مالک کائنات اتنا بڑا نظام چلا سکتا ہے تو اس کے لیے قیامت کا برپا کرنا، انسانوں کا دوبارہ زندہ کرنا اور انسانوں سے دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب لینا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی کے اندر سوار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کشتیاں خود کتنی وزنی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو انسانوں کے علاوہ ساز و سامان رکھا ہوتا ہے اس سے بھی وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ان میں انسان بیٹھ جاتے ہیں، انسان بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اسی وزنی کشتی کو پانی کے اوپر تیرنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں، اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسانوں کو لے کے جاتی ہے، پر انسانوں کو اور ان کے ساز و سامان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وگرنہ اگر تھوڑی سی وزنی چیز ہو، آپ اگر اس میں پانی میں اس کو ڈال دیں تو وہ فوراً پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، اور اتنا وزنی جہاز پانی والا اور اتنی وزنی کشتی یہ انسانوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، پانی میں نہیں ڈوبتی۔ وہ کون سی ایسی ذات ہے جو اسے پانی میں نہیں ڈوبنے دیتی؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی طاقت ہے کہ جو اسے پانی کے اندر نہیں ڈوبنے دیتی۔ یہاں پر خاص طور پر ان کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشتی میں تو یہ خود سوار ہوتے تھے، اولاد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اولاد کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ آل عرب کی یہ ترتیب تھی کہ وہ جب سمندری جو راستہ ہوتا تجارت کے لیے تو اس کے لیے اپنی جوان اولاد کو بھیجا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اولاد کا ذکر فرمایا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود بھی اس کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اور ان کی اولاد کو بھی ہم سوار کرتے ہیں، یعنی وہ اولاد جو چلنے کے قابل نہیں ہوتی، جن کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھانا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کا بوجھ بھی کشتی میں رکھتے ہیں، اور ان کی کمزور اولاد کا بھی بوجھ کشتی میں رکھتے ہیں، ضعیف بزرگ لوگ بچے وہ بھی کشتی میں ہوتے ہیں، تب بھی ہم کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتے۔ تو یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، صرف یہ نہیں کہ یہ کشتی ان کے لیے ہم نے سواری بنائی ہے، بلکہ اس کشتی جیسی اور بھی ایسی چیزیں ہم نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں کہ جن پر انسان سواری کرتے ہیں۔ آل عرب نے اس سے مراد اونٹ کو لیا ہے، جس کو صحرائی جہاز کہا جاتا تھا، اور آل عرب کے ہاں چونکہ اونٹ کی سواری بہت زیادہ تھی تو اس آیت کریمہ سے آل عرب اونٹ مراد لیتے ہیں، لیکن میں نے ترجمے میں یہ بات ذکر کی ہے، ما یرکبون کا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس پر انسان آئندہ سواری کریں گے،
یعنی قیامت تک جتنی بھی سواریاں پیدا ہوں گی یا انسان جن سواریوں کو ایجاد کرے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو ساری کی ساری سواریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہوائی جہاز اس سواریوں کا سب سے بڑا مصداق ہے، اور اس کی کشتی کے ساتھ مماثلت بھی ہے کہ جس طرح کشتی پانی پر تیرتے ہوئے انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے، تو یہ ہوائی جہاز ہوا پر تیرتے ہوئے انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ تو بہرحال قیامت تک جتنی بھی سواریاں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے نغرقہم تو ان سب کو اس پانی میں غرق کر دیتے، فلا صریخ لہم، پھر یہ مدد کے لیے آواز دیتے، فلا صریخ لہم، تو ان کی آواز پر کوئی بھی ان کے پاس مدد کے لیے نہ آتا، ولا ہم ینقذون، اور نہ ان کی جان بچائی جاتی، الا رحمتا منا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہماری طرف سے رحمت ہے کہ ہم کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتے، ومتاعا الی حین، اور ایک متعین وقت تک نفع اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا یہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے، جب انسان کی موت کا وقت آئے گا یہ ساری چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی، پھر انسان ہماری بارگاہ میں آئے گا، پھر حشر و نشر ہوگا، یہ سارے انسان جمع ہو کے ہمارے پاس آئیں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ واقعی اللہ کا قرآن علماء ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ واقعی ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آج ہم اللہ کے سامنے ہیں اور دنیا کی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب آج ہم نے اللہ کو دینا ہے۔ تو ہمارے پاس موقع ہے، اللہ نے یہ زندگی بطور امانت اور بطور نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اس زندگی میں اگر نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے تو دنیا آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ غفلت میں زندگی گزار کے گئے تو دنیا آخرت میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔